آج حسین کی بارات ہے، مزمل بالدماء، اپنے خون کے دھاگوں کا جوڑا پہنا ہوا ہے، تیروں کی سنسناہٹ ہے اور نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ ہے اور زخمیوں کی چیخ و پکار ہے، اور سورج آگ برسا رہا ہے اور زمین تپ رہی ہے اور سورج ڈھلتا ہے تو میرا امام کہتا ہے نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ کربلا کا واقعہ سنانا ایک رواج بن گیا ہے۔ ربیع الاول آتا ہے، ہم ڈھول ڈھمکے بجاتے ہیں، ایسے جب محرم آتا ہے ہم 10 دن روتے ہیں، روتے حسین کو ہیں، چلتے یزید کے پیچھے، نعرے حسین کے لگاتے ہیں، جھنڈا یزید کا اٹھایا ہوا ہے، آہو بکا حسین ماتم حسین کا کرتے ہیں اور زندگی یزید والی گزارتے ہیں۔ میرے اللہ کو اس کی کوئی ضرورت نہیں، اگر جنت اتنی سستی ہوتی حسین کی جنت تو پکی تھی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پہلی آل ہے جس پر درود بھیجنے کا حکم ملا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی بولو آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پہلے نبی ہیں جن پر اللہ فرشتے درود بھیجتے ہیں، امت سے کہا درود بھیجو، اور میرے نبی نے کہا میری آل کو بھی شامل کرو، تب جا کے درود مکمل ہوگا، تب جا کے درود مکمل ہوگا۔ صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ کسی نبی کی اولاد کو جنت کی سرداری نہیں ملی، آپ نے کہا میرے شہزادے حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، ہاں میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور علی حسن حسین سے بھی اعلیٰ درجے پر ہے۔ ساتھ یہ بھی فرمایا اور ان کا باپ سید العرب ہے، عرب کا سردار ہے۔ کسی نبی کی نسل، کسی نبی کی پیڑھی، اتنی بڑی خاندانی نسل، تو میں ایک دفعہ نا اپنے ہمارے بزرگ جو یہاں آئے کئی سو سال پہلے، تو ہمارے دوستوں میں کچھ میں تھا کہ وہ مجھ سے کہتے سو جٹ ہوں دن، میں آتا ہوں راجپوت ہوں دن، وہ آخے نہیں جٹ ہوں دن، وہ آپ جٹ آئی تارڑ آئی، وہ آخے سو جٹ ہوں دن، میں آخے نہیں راجپوت ہوں دن۔ میں پھر ملتان دی ضلع کونسل 3 لاکھ روپیہ دے کے 1874 دا رجسٹر کٹوایا، 1874 دا، 1974 نہیں، 1874 دا رجسٹر کٹوایا 3 لاکھ روپیہ دے کے، تو اتھے حسین پور آڑی والے دا نام ہی لکھنا، کوئی ہراجہ دا نام ہے، نہ کوئی قریشیاں دا نام ہے، نہ کوئی کھکھاں دا نام ہے، یا اے سنپالن اے بامن تو مسلمان ہوئے جڑے سنپالن، تو اسے رجسٹر چاہیے، تے ساڈا لکھا ہوا ہے راجپوت چوہان سہو، ٹھیک ہے، مینوں تسلی ہو گئی۔ جس میں پیڑھی ویکھی 19 نام ہیں، 19 صرف 19، اس تو پچھا کی ہے کوئی پتہ کوئی نہیں، ٹھیک ہے، ہندو مسلمان ہوئے تو ٹھیک، 19 نام ہیں جن نال زمیناں ہیں تو سارا کچھ جائیداداں ہیں۔ میں وہ یاد کرن دی کوشش کیتی، مینوں یاد نہیں ہوئے۔ میرے نبی دی پیڑھی آدم علیہ السلام تک جاندی ہے، میں 20 سال تو سنا رہا ہوں۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بود بن قموال بن ادی بن عوام
بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیلی بن زیشان بن عیسر بن اقناط بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعو بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملحل بن قینان بن آنوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام۔ 80 نام ہیں، 80۔ مینو اپنی نسل دے 18 نام یاد نہیں ہوئے، زور مارے نہیں یاد ہوئے۔ میں اپنے نبی دی جس پڑھتا، میں ایک جدہ میں یاد کر رہا نا تو میں گیوں روزہ مبارک سن 2000 تو ایک کام میں شروع کیا۔ مینو خیال آیا ساڑھے میراسی حمدن بغدادی بھی دوئے بھی میاں لبک دے رہے کہیں، میاں نیت علی دے رہے کہیں، میاں گانے دے رہے کہیں، وہ سارے قبریں چ وڑ گئے تو میرا پیو بھی تو میری بھی باری آون والی ہے۔ تو میں کہ یہ سارے جھوٹ بول کے ہم سے پیسے لے کے جاتے ہیں، کسی دی سرداری کدی قائم رہی، کسی دی سرداری کدی کسی دی کوئی سرداری قائم، سارے مر گئے۔ تو کڈا بڑا جھوٹ ہے، دیر آباد سرداریاں قائم۔ میں کہے نامراج اسی بھی جو جائے اسی ہو جائے ساڑی جس پڑھن والے۔ میں کہ نبی تو بڑا گھر کہندا نہیں، اس سے بڑی اولاد کہندی نہیں۔ میں اپڑ گیا عمرے دے تو میں کہ یا رسول اللہ آج میں تہاڈا میراثی بن کے نا تانوں سلام پیش کرنا ہے۔ تو وقت میں پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، توڑ آدم علیہ السلام تائیں پیڑھی پاڑ کے میں کہا محمد صلی اللہ یا رسول اللہ توڑے دیر آباد، علی دے دیر آباد، فاطمہ دے دیر آباد، حسن دے دیر آباد، حسین دے دیر آباد، زینب دے دیر آباد، جعفر دے دیر آباد۔ جی میں اتھے سپاہی نہ کھلوتے ہوں تو میں وہ میراثیاں طرح انج کرنا آئی، پر جب میں انج کراں تو میں سپاہیاں نہ پلنا آئی۔ تو میں یہیں کھلوتا اور میں اپنے تصور یا اللہ میں یا رسول اللہ میں توڑا میراثی بن کے توڑی پیڑھی پڑھتا پیا، میں نے اپنا میراثی بنا لو، میں توڑا میراثی بن کے اٹھی ہونا چاہنا۔ ایک بار ایک شیعہ بھائی میں نے فون کیتا، مولانا صاحب ساڑے ادا دے مجلس پڑھ دے تو انہوں خوش کر دیسا، تو تمہیں پتا نا خوش کرن دا کی مطلب ہوتا۔ میں کہ یار خوش تو میں پہلے ہی ہاں، میں نے اللہ بہوں دیتا ہوا تو میں تو لوڑ ہی نہیں توڑے کو لین دی، پر میں تو سارا سال آل رسول دی شان بیان کرے نا، میں جنہاں کو لینا ہے نا انہوں میں نے بہت زیادہ دیا ہونے تو کوئی لکھا روپیہ دے سو، کروڑوں دے سو، سوتے توڑی مجال ہی کوئی نہیں۔ تو جس گھر تو میں نے لبنی ہے خراط انہوں نے دیون دی حادی کوئی نہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام طواف کر رہے ہیں تے بنو امیہ دا بادشاہ ہشام بھی طواف کر رہا ہے، وہ بادشاہ ہے شہزادہ ہے۔ اس کوشش کی تھی کہ میں زور ماریا بھی میں حجر اسود دا بوسہ لے لوں، نہیں لے سکیا، لوگوں دھکے مارے۔ امام زین العابدین تشریف لے آئے تو لوگ این ہٹ گئے جو میں بدل ہٹ جاندہ ہے، سارا حجر اسود ویلا ہو گیا۔ میں جا کے بوسہ لیا، گھنٹہ رک گئے، وہ ہشام دے نال شامی سردار ہیں، یہ کون ہے؟ شہزادہ کو کوئی کسی نے جگہ نہیں دی، یہ کون ہے؟ ہشام نو پتہ ہی کون ہے، اور اس ہے کہ جب میں دس ہے تو میری تو بےزتی ہو جاتی، اس نے کہا پتہ نہیں کون ہے۔ تو ایک شاعر کھلوتا ہی فرزدق، اس نے کہا میں دسا کون ہے؟ تو کہا دسو نہ کہ هذا الذي تعرف البطحاء وسعته الحل يعرفه والحرم يعرفه ما قال قط لا الا في تشهده لولا التشهد لكان لاؤه نعم۔ 35 شعر اس پڑھے، کھلوتے کھلو اے نہیں کہ پہلے لکھ کے نہ ہی لے آیا، فوری پڑھے۔ میں دساں کون ہے؟
اے اوہی جنوں مکے دا پہاڑ نہیں ہر پتھر بھی جاندا ہے کہ کون اے او ہستی ہے جنوں مکے دا پتھر بھی جاندا ہے، روڑا بھی جاندا ہے، حجر اسود بھی جاندا ہے۔ اے حجر اسود دے بوسے لیندا ہے، حجر اسود اے دے بوسے لیندا ہے، اے حجر اسود نو چومدا ہے، حجر اسود اینو چومدا ہے۔ اے او ہے، اے نبی دی اولاد ہے، اے نبی دا لاڈلا ہے۔ وہ شام تک کبڑی گیا، اس نو قید کر چھڑیا، مکے تو باہر ایک جگہ اتنے قید کر چھڑیا۔ امام علیہ السلام نو پتہ لگا تو انہاں 10,000 درہم انعام بھیجیا، انہوں جا کے انہاں دتا تو رومن لگ گیا۔ اس آخیا انہاں نو آکھو ساری زندگی بادشاہاں دی تعریف کیتی پیسے واسطے، تہاڈی تعریف کیتی اللہ واسطے، میں اللہ کولوں لینا تہاڈے کول کوئی نہیں، اس واپس کر دیتی۔ جب وہ واپس لے گیا انہوں نے فرمایا کہ انہوں آکھو تیری نیت دا تینوں ثواب مل گیا تے اہل بیت دے گھروں کوئی شاید نکل جاوے نا خیرات ہو کے واپس نہیں آتی، رکھ لے۔ پھر اس نے رکھ لی، پھر اس نے رکھ تو اللہ تعالیٰ میں نے اپنے نبی دا میراثی بنائی رکھے۔ سب سے عالی خاندان میرے بھائیوں، سب سے اونچا خاندان میرے بھائیوں، آپ سے بڑی ہستی کوئی نہیں۔ کوئی ہے جو کعبہ قوسین تک چلا جائے؟ ہے کوئی؟ والنجم اذا ہوا، آئے ہائے ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوی ذو مرۃ فاستوى وهو بالافق الاعلی ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسین او ادنی۔ ہے کوئی کعبہ قوسین تے اپڑن والا؟ سب سے عالی خاندان۔ حضرت فاطمہ علیہ السلام جوان ہو گئی، حضرت ابو بکر نے رشتہ مانگا، آپ انکار کر، حضرت عمر نے رشتہ مانگا، آپ نے انکار کر، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا تم جا کے مانگو تمہیں مل جائے۔ کہنے کہ میں تو غریب ہوں، میرے پاس تو گھر بھی کوئی، اس نے کو گھر بھی کوئی نہیں، میرے پاس تو گھر بھی کوئی نہیں، تو مجھے دے دیں گے؟ کہاں تمہیں دے دیں گے۔ اب یہ حاضر خدمت ہوئے، علی کے آنے سے پہلے جبریل آ گئے کہ یا رسول اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں فاطمہ علی کے لیے ہے۔ یہ رشتہ آسمان تے جوڑ بنایا ہے رب نے۔ تو اب شرم سے بولا نہیں گیا، تو آپ کو تو پتہ چل گیا کیوں آیا۔ آپ نے فرمایا علی کیسے آئے؟ شرم تو چپ، بولیا نہیں جا رہا۔ تو آپ نے خود فرمایا فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا انشاءاللہ، اور یہ کہہ کے اٹھ گئے، چلے گئے۔ حضرت علی اٹھے اور واپس آئے، اور ساتھی کھڑے تھے، تو عبد الرحمن بن عوف نے پوچھا کی بنی؟ کہا انکار ہو گیا۔ کہا انکار ہو گیا کیویں؟ پکڑنے کے بولے ہی کچھ نہیں، اٹھی کے چلے گئے۔ انہوں نے پوچھا کوئی گل کی تھی؟ بس انہیں انشاءاللہ آکھیا ہے کہ بہت مبارک نبی دا انشاءاللہ ہاں ہوندی ہے۔ اب یہاں امت کو ایک سبق سکھانا تھا، ایک سبق سکھانا تھا۔ ہم اپنی بیٹیوں کے رشتے کرتے ہیں، کبھی بیٹیوں سے پوچھا ہے تیرا اتنے رشتہ کر دے گی؟ کبھی پوچھا ہی نہیں کہ بن دین دے گاں مجھ دی طرح کلے نال، بھاویں شرابی ہوئے، جواری ہوئے، نام مراد مرندہ ہوئے، کبھی پوچھا نہیں؟ پوچھا۔ آپ گھر تشریف لے گئے، جبریل بھی آیا ہے، اللہ بھی آکھا ہے، پھر بھی گھر گئے، تھوڑا کی خیال ہے فاطمہ جی لاڈلی آپسی میں نہیں کرنا؟ یہ ممکن ہے کہ بیٹی علی دا رشتہ آیا میں ہاں کر دوں؟ اللہ اللہ، ساری امت مون صدا دیتا ہے کہ بیٹیوں کا بھی حق ہے کہ ان سے پوچھو کہ آپ کا رشتہ کر دوں کہ نہ کروں۔ جب حضرت فاطمہ علیہ السلام نے ہاں کی، آپ فوراً واپس آئے، بلایا علی بلاؤ مدینے والوں، این مسجد بھر گئی جی میں تسی پر بیٹھے ہو۔ آپ نے یہاں بٹھایا مولا علی اور خود یہاں کھڑے ہوئے اور ممبر پر، اور فرمایا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لے کر آیا ہے
کہ میں فاطمہ بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں۔ پھر آپ نے خطبہ پڑھا کھڑے ہو کر، پھر آپ نے فرمایا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درہم مہر کے عوض تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا، اور سجدے میں گر گئے اور یہ دعا پڑھی رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ۔ میرے نبی نے کہا آمین آمین۔ پھر اس کے بعد آپ نے سارا مجمع جی میں تسی بیٹھے ہو سب کو آپ نے خوشی میں شہد کا شربت پلایا اور یا کھجور کھلائی، دو روایتیں نے، یا شہد کا شربت پلایا یا کھجور کھلائی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد رخصتی کا مطالبہ حضرت عقیل نے آ کر کیا کہ یہ رخصتی ہو جائے، آپ نے فرمایا ہو جائے۔ تو سلمان فارسی، حضرت علی اور عقیل علیہم السلام اور حضرت ام ایمن یہ اپنی اونٹنی پر تشریف لائے۔ آپ نے اونٹنی کو باہر بٹھایا، آپ نے مولا علی کو اندر بلایا اور حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی کے ہاتھ میں دے کر کہا علی تمہیں نبی کی بیٹی مبارک۔ اور پھر فرمایا کہ فاطمہ میرے خاندان میں جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے۔ پھر آپ نے پیالے میں پانی منگوایا، اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا، پھر ایسے 5 انگلیاں وچ پائیاں، ایسے ان کے سینوں پہ چھڑکاؤ کیا، پھر کہا منہ اگاں کرو، دوے پاسے کرو، پھر ان کی پشت پہ چھڑکاؤ کیا کہ جاؤ اللہ برکت دے، میں رات کو آؤں گا تم سے ملنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے 15 شعبان، 15 رمضان، 3 ہجری، 15 رمضان کو امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ اتنے خوش ہوئے، آپ بھاگے بھاگے آئے، آپ نے فرمایا علی آپ نے ان کے گڑتی ہمارے نبی نے دی، گڑتی ہمارے نبی نے دی۔ تو آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، کیونکہ خود وہ شاہ سوار تھے تو اسی کے مطابق نام رکھا حرب شاہ سوار، جنگ دا شاہ سوار۔ آپ ہمیں نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر 5 شعبان 4 ہجری امام حسین علیہ السلام پیدا ہوئے تو آپ پھر آئے اور آپ نے فرمایا علی کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، وہی نام دوبارہ، کہا نہیں حسین۔ پھر آپ نے فرمایا جب سے آدم کی نسل چلی ہے یہ 2 نام اللہ نے کسی کو نہیں دیے، یہ میرے بچوں کے لیے اللہ نے یہ نام محفوظ کر کے رکھے ہوئے تھے، آج پہلی دفعہ کسی کا نام حسن اور حسین رکھا جا رہا ہے، آج سے پہلے کسی کا نام حسن اور حسین نہیں رکھا گیا۔ اور پھر آپ نے دونوں کے لیے عقیقہ کیا، 2 بکرے ذبح کیے اور ان کے بال منڈوا کے اس کے برابر چاندی کا صدقہ کیا اور ان کو اتنا پیار دیا کہ ایک سبق دے دیا کہ اولاد کے ساتھ والدین کیسے سلوک کریں۔ یہاں نماز میں آتے ہیں نا بچے کو تھوڑا بہت کوئی شور کرے تو سلام پھیرتے ہی نمازیاں دا بچے نو لے کے آ جاندے ہو، نماز خراب کر دے ہو، کڈو نہ باہر، کڈو نہ باہر۔ مولوی صاحب بھی کھلو کے گجن لگ جاندہ ہے۔ اور میرے نبی کی نماز میں شہزادے پشت پہ بیٹھ کے کھیلتے تھے، اور نماز نفل نہیں، نفل نماز نہیں، فرض نماز، مسجد دی نماز، با جماعت نماز، ٹھیک؟ ساری مسجد بھری ہوئی ہے، بڑی ساری آئی، اتنا ہی دا حال جتنا ایس مسجد دا حال، اتنا ہی حال ہے، ساری مسجد بھری ہوئی اور آپ سجدے چ گئے، وہ سجدہ لمحہ کر دیتے، اتنا لمحہ کی تاکہ صحابہ کہنے لگے آپ فوت ہو گئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود پہلی صف میں آپ کے پیچھے تھے تو انہوں نے ایسے سر اٹھا کے دیکھا کہ مسئلہ کی ہے، فوت تو نہیں ہو گئے؟ تو کیا دیکھا؟ حسن حسین علیہ السلام کمر پہ بیٹھ کے کھیل رہے تھے، گٹ مٹ کر رہے۔ اللہ، کیا سوار اور کیا سواری، کیا سوار کیا سواری، سبحان اللہ۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ بچوں کو